الشاكرين والمتقين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه نور وآمرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. برکت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پسندیدہ قصیدہ تشریف آزمی ہے رات میں جھوم کے پڑے مولا یا اسی بات سے ہوا جس کا تو کہہ رہا ہے یہ
ثابت نہیں ہے. لیکن جب تو قرآن سے ثابت نہیں ہے تو کیسے ثابت کر سکتا ہے کہ آپ قرآن سے ثابت کریں؟ ٹھیک ہے. جبکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان شہری، حضور نے فرمایا شعبان مجھ محمد مصطفیٰ کا مہینہ ہے. حضور نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، تو کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں رہتی. جب آپ کو یہاں فرما دیا کہ یہ میرا مہینہ ہے، یہ میرا مہینہ ہے. اور دیکھیں آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک لکڑی نے بیان کیا، ایک لکڑی اس کو ہلانا دینا مطلب وہ حضور کے عشق میں روئی. حضور نے اس کو سینے سے لگایا. آج بھی اس کا نام ہے کیونکہ اس کو نسبت حضور سے ہو گئی. وہ درخت جس کو حضور نے اشارہ کیا وہ چل کر آ گیا. آج بھی کتابوں میں اس درخت کا نام ہے کیونکہ اس کو نسبت مصطفیٰ سے ہو گئی. ایک قطرہ ہے جناب، ایک قطرہ پانی کا ایک قطرہ، آپ بظاہر کہتے ہیں ایک قطرہ ہے، لیکن وہ ایک دریا میں مل جائے تو وہ قطرہ نہیں، وہ دریا بن جائے. اس میں بھی چشمے کرم ہے میرے آقا کرنا کہ حق تو میرا بھی ہے، رحمت کا تقاضا کرنا. تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان ہے کہ شاید نہیں ایسا کرنا. میں کہ ذرا ہوں مجھے وسعت صحرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے قطرے کو بھی دریا کرنا. تو جس شبان کو نسبت ہی حضور سے ہو گئی کہا نا جنا ہوئے قریب محمد کو، جنہوں مل جائے قربت محمد دی، جنا ہوئے قریب محمد کو اور رب دے بھی قریب ہو جاتا. جنا ہوئے دور محمد کو اور رب تو بھی دور ہو جاتا. کیونکہ محمد کی محبت دیے اپنی شرط ابد ہے. اگر کسی نے مجھے کھاگی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفات ہو گئے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا وہ ہم قدم دے رہے ہیں. اور اقبال نے کہا آپ کو پتا ہے کہ رحمت بال آپ نے جب کی بات کی ہے تو عشق کی بات کی، عشق کی بات یہاں پہ آزم چشتی نے بھی بات کی کہ یار نکال سلام اللہ لا الہ الا اللہ
زکات کی بات سناتے، مجھے جناب خفے اللہ کی بات سناتے. میں نے کہا اللہ جل وعلا شاہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے مصطفیٰ اگر مجھے خود رب ذوالجلال کو اپنا آپ ظاہر کرنا نہ ہوتا تو میں محمد مصطفیٰ کو پیدا ہی کر دیتا. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہاں ہے. آج دیکھتی پڑا آج مدد مان مجھ سے بھیڑا مانے کے قیامت میں گر مان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آج جگتے ہوتے کہاں خلید و بنا کعبہ و بنا لولاک والے صاحبی یہ سب تیرے گھر کی ہے. مولا دینے والی تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اصل سب سے جو اعلیٰ قدر کی ہے. صدیق بن کے غار میں جاؤں میں دے چکے حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اصل اصول بند کی استاذ پڑھتی ہے. نماز بھی حضور کی وجہ سے، زکات بھی حضور کی وجہ سے، حج بھی حضور کی وجہ سے، عمرے بھی حضور کی وجہ سے، تسبیحات بھی حضور کی وجہ سے، تحمیدات بھی حضور کی وجہ سے، سب کچھ مصطفیٰ کی وجہ سے. اب یہ سب کچھ کہاں تھا سے ہے ہی در مصطفیٰ کی خراب ہاتھ میں حضور کی وجہ. اللہ اکبر. ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کی 15ویں شب جو آج کی رات آپ فرماتی میں نے کہا کہ آپ کا تو جہاں آپ بستر سے اٹھ کر آپ باہر تشریف لے گئے. ہماری شب فرماتی ہے کہ میں سرکار کے پیچھے پیچھے یہاں تک کہ میں نے حضور کو کہاں پہ پایا فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ. آپ فرماتی میں نے حضور کو جنت کی بقیع میں پایا. اس وقت آپ کا تو جہاں کا چہرہ جس آسمان کی طرف تھا. تو حضور نے فرمایا کہ عائشہ تمہیں کیا گمان ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کرے گا؟ عرض کی حضور مجھے ایسا لگا کہ آپ ابھی کسی دوسری زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں. حضور نے فرمایا جہاں میں یہاں پہ اللہ جل وعلا شان کی وہ تجلیات جو آسمان پہ نزول ہے، آسمانوں پہ نزول ہے، ان کو دیکھ رہا ہوں. اور حضور نے فرمایا کہ عائشہ سنو آج کی رات وہ رات ہے کہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ رب تعالیٰ مسلمانوں کی بخشش فرما دے. سبحان اللہ. یہ پیاری مقدس صاحب کا یہاں ایک روایت آپ کو سنو. جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ جب ایک جگہ سے گزرے، بنی اسرائیل کی روایت ہے، آپ ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آپ نے ایک پتھر کو دیکھا سفید پتھر. آپ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی بولا اتنا عجیب پتھر. رب نے فرمایا عیسیٰ کیا اس سے بھی عجیب منظر نہ دکھاؤ؟ جناب عیسیٰ نے کہا یاد دکھا. اتنے وہ پتھر پھٹ گیا. پتھر پھٹا اس میں سے ایک بزرگ بھائی تشریف لے آئے. پتھر کے بزرگ بھائی آئے، اندر ایک انگور کا درخت لگا تھا. جناب عیسیٰ نے کہا کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ بزرگ نے کہا مجھے 400 سال ہو گئے، 400 سال ہو گئے میں اس پتھر کے اندر رب تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں. جناب عیسیٰ نے پوچھا کھاتے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ انگور کا جو درخت ہے نا اس سے میں انگور کھاتا ہوں، رب تعالیٰ میری بھوک کو ختم کر دیتا ہے. آپ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ اس سے بلند کون ہو سکتا ہے؟ اس بزرگ سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے جس کو 400 سال ہو گئے ہیں پتھر کے اندر تجھے یاد کر رہا ہے، پتھر کے اندر تجھے یاد کر رہا ہے، تیری تسبیحات کر رہا ہے، تحلیلات کر رہا ہے. یا اللہ جو پتھر کے اندر تجھے یاد کرے نہ اسے غیبت ہو، نہ جھوٹ ہو، نہ اسے چغلی ہو، نہ اسے ریاکاری ہو، 400 سال کی عبادت ہو وہ بھی پتھر کے اندر، اس کے جیسی عبادت رب کس کی ہو سکتی ہے؟ جناب عیسیٰ نے جب یہ بات کی تو رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہو کے فرمایا، کہا عیسیٰ سنو باقی بڑا عجیب منظر ہے اس بزرگ کا کہ یہ پتھر کے اندر ہے، وہاں مجھے 400 سال سے یاد کر رہا ہے اور اس میں ریاکاری بھی نہیں ہے، اس نے کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا، کبھی غیبت بھی نہیں کی، کبھی چغلی بھی نہیں کی، کبھی کسی کا حق بھی نہیں کھایا. اور یہ اتنا بلند بزرگ جو تمہیں نظر آ رہا ہے تم کہتے ہو اس سے بلند کوئی نہیں ہے. عیسیٰ
اس وقت حضور نے ہمیں یاد کیا. شب برات کی رات کی حضور نے ہمیں یاد کیا. جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور دنیا میں ظاہر تشریف فرما ہوئے نا، حضور دنیا میں تشریف لائے ہیں. اس وقت آپ فرماتے ہیں صحابہ نے یا وہ لوگ اس وقت جو ایمان لے کر نہیں گئے تھے، بعد میں تو صحابی تھے، تو یہاں اس لیے صحابی کا سنا. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ نے سنا، کان لگا کر مصطفیٰ علیہ السلام کے لب آئے مبارک کے ساتھ جب کان لگایا حضور اب دنیا میں تشریف لائے، حضور کے لب آئے مبارک سے کیا باتیں کی تھی؟ وہ تھی ربی حبلی امت. سبحان اللہ. حضور تشریف لائے ہماری بات کی. اب مولا علی سے روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے چلے گئے ظاہری طور پر حضور کی تدفین کریں گے. جب آپ کی نبض مبارک میں حضور کے جسم اقدس کو اتارا گیا، مولا علی فرماتے ہیں اس وقت حضور کے لب آئے مبارک تب بھی ہل رہے تھے. آپ فرماتے ہیں اس وقت مجھ علی نے اپنے کان کو حضور کے لب آئے مبارک کے ساتھ لگایا اور میں نے سنا تب بھی آواز آ رہی کہ ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی. شب برات کی رات حضور نے ہمیں یاد کیا. حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور نے ہمیں یاد کیا. حضور دنیا سے ظاہری اور پردہ فرما گئے، حضور نے ہمیں یاد کیا. حجت الوداع میں حضور نے ہمیں یاد کیا. جب حضور نے حضرت اسماعیل نبی کے ساتھ عمرہ کیا، حضور نے ہمیں یاد کیا. عمرہ کرنے میں بھی یاد کرنے کہ حضور گئے، لیکن اس وقت بھی حضور نے ہمیں یاد کیا. جب حضور نے حج کیا، حضور نے ہمیں یاد کیا. جنگوں میں حضور نے امت کی بات کی. وہ مصطفیٰ علیہ السلام شب معراج کو حضور چلے تو بستر سے امت کی بات ہوئی، اور وہاں مسجد اقصی میں امت کی بات ہوئی، وہاں انبیاء کے سامنے امت کی بات ہوئی، تمام آسمانوں میں امت کی بات ہوتی رہی. سدرۃ المنتہا، عرش معلیٰ، رب ذوالجلال کے سامنے بیٹھ کے سر پردے کے امت کی بات ہوئی. حضور واپس تشریف لائے، امت کی بات ہوئی. لائلۃ القدر آ گئی تو امت کی بات ہوئی. بتاؤ حضور ہمیں یاد کرتے رہے، آج امت نے حضور کو کتنا یاد کیا. آج امت نے حضور کو کتنا یاد کیا. امت کے پاس میں خط پیدا گیا ہے، جناب نہیں حضور کی شان کتنی ہے، حضور کی شان کتنی ہے، حضور کے علم غیب کتنا ہے، یہ فتویٰ ہے، جناب یہ ہے. اور آج کا وہ برف کے کارخانے میں بیٹھ کے جو مرزا چاہیے وہ حضور کے خلاف بک بک کرے. اور اب تو فائز عیسیٰ سے مرزا غلام احمد قادیانی اس کے حمایتی بن کے اس کے لیے کہتے ہیں جناب وہ تبلیغ کر سکتا ہے. اگر تجھے اتنی محبت ہے تو خود مرزائی ہو جانا. اگر تجھے اتنی محبت ہے مرزائیوں سے خود مرزائی ہو جا. یہ نہیں ہوگا کہ تو مسلمانوں کا نمائندہ اور کہ ہمیں یہ تبلیغ کرے. یہاں جناب ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ پکڑو، یہاں سے کام نہ لو، یہاں اسلام پہ چلنا سیکھو، یہاں اسلام کا نام نہ لو. یا تو اسلام سے نکل جاؤ، اسلام میں داخل ہو تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن وہ ہوتا ہے جس کی نگاہ اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے. سبحان اللہ. مالک ہمارے کون ہے؟ سرور کہوں کہ مالک ہو کو لا کہوں تجھے، باغِ خلیل کا گریز باغ کہوں تجھے. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت کی شیخ کا آخر میں کا وقت کو سنا دو. کہتے ہیں لیکن رضا نے خط میں صفت اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. یہ جناب بس اتنی سی بات ہے. اور آج کوئی جناب کوئی عشق مصطفیٰ کا نوازہ اور اور یہ کہے کہ بے جناب مسجد پہ جو بیت کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے، مسجد میں جناب کوئی اور باتیں نہیں چاہیے، اخلاق کی کوئی عمل کی بات نہیں چاہیے. 500 آیات ہے جہاد پر، 2 سے 3 آیتیں ہیں اخلاق کی. یہ مولوی نے بتائی، مولوی نے جناب جب پڑھا ہو پھرنا وہ حدیث سنائی ہے جس میں وہ مائی پورا پہنتی تھی حضور پہ، جبکہ یہ حدیث کی وجود ہی نہیں. موضوع حدیث موضوع حدیث سیاستہ میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. کہاں سے نکالی ہے؟ ہمارے بچوں کے نصاب میں شامل ہے کہ وہ مائی حضور پر پورا پہنتی تھی. صحابہ دیکھتے رہتے تھے. وہ صحابہ جو حضور کی داڑھی مبارک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، اپنے چاچے کے سامنے کھڑے ہو جاتے کہ چاچے اگرچہ تجھے خوشامد کر رہا ہے لیکن ہمارے نزدیک حضور کی یہ فعل بھی ہے جو حضور کی داڑھی کو ہاتھ نہ لگانے دے. وہ یہ دیکھتے رہتے تھے کہ بھائی اپنے گھوڑی سے پورا پہن رہے ہیں. یہاں پہ مسئلہ تو ہے، اس لیے تو لوگوں کے دل سے عشق مصطفیٰ نکل گیا اور انہوں نے کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن ہم دیکھ کر تخت پر اس کو آئیں گے جو جناب غازی ممتاز کو تخت دار میں لے جائے، یا اس کو جو عاصی مظلوم کو رہا کر دے، یا
اگر تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام پر حق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، موت کی آئینے میں دکھا کے میرے دوست زندگی دینے کے لیے اور بھی دشوار کرے، دے کے احساس زنا تیرا لہو کروا دے اور فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ فتنہ ملت کے دار ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا فلسطار کرے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، 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 ہم سب نبی لبیک لبیک یا رب یا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہمیں آقا مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میری یہ وصیت آخری باتیں ہیں، میں اپنی چھوٹی گفتگو کرتے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہر چیز ملی ہے، پھر ہم حضور کا ذکر کیوں کرتے ہیں، حضور کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وہ شب قدر ہو، شب برات ہو، گجرات عید الاضحیٰ ہو، چھوٹی ہو، شادی ہو، بیاہ ہو، مرد ہو، جو مرضی ہو، ہم نے بات کی کہ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو یہ کوئی کہے کہ نہیں جناب یہ آپ ایسے کرتے ہیں، میں نے کہا وہی ممبر ہے سرکار کا جہاں سے حضور نے نماز کا درس بھی دیا ہے، وہی ممبر ہے حضور نے فرمایا کہ میری فلاں گستاخ اس نے مجھ محمد کی گستاخی کی ہے، کون ہے اس کا سر قلم کرے، یہ حضور کا فرمان ہے۔ وہی ممبر ہے حضور نے فرمایا یا نماز روزہ حج زکات وہاں سے یہ علم جاری ہوا، وہی ممبر ہے حضور نے وہاں سے جہاد کا فرمایا، وہی ممبر ہے حضور نے اسی ممبر کے اوپر تلوار کر دی۔ اللہ تجھے نماز ملی تو میرے مصطفیٰ سے ملی، زکات ملی میرے مصطفیٰ سے ملی، حج ملا تو در مصطفیٰ سے ملی، تجھے نماز ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، حج ملا تو در مصطفیٰ سے ملا، روزے ملے تو در مصطفیٰ سے ملے، تسبیحات ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، تحلیلات ملی تو در مصطفیٰ سے ملی، صدقات ملے تو در مصطفیٰ سے ملے، خیرات ملی تو در مصطفیٰ سے ملی۔ وہ سنا لبیک کے منکروں غور کیوں نہیں کرتے، تمہیں رب رحمان ملا تو در مصطفیٰ سے ملا۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ۔ آج کی رات کے لیے محفوظ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ طیبہ طاہرہ صادقہ آپ فرماتی ہیں کہ جو یہ 8 رکعت نوافل پڑھے گا میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک اس کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ نہ لے جائے۔ 8 رکعت نوافل کیا ہے؟ 8 رکعت نوافل ہے، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کیسے؟ وہ 11 مرتبہ ہر رکعت میں 11 11